بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسکارف، گاؤن اور پردہ۔ سوال: میں میڈیکل کی طالبہ ہوں۔ ہم سفید کوٹ کے اوپر سے اسکارف سے نقاب کر لیتی ہیں اور گاؤن کے طور پر علیحدہ سے لباس کے اوپر کچھ نہیں پہنا جاتا۔ سفید کوٹ کی لمبائی تقریباً قمیض یا اس سے بھی کچھ کم ہوتی ہے۔ اس طرح سے سارے کپڑے نہیں چھپتے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ درست ہے یا نہیں؟ حال ہی میں میرے علم میں یہ اعتراض آیا ہے کہ چونکہ کپڑے زینت ہیں اس لیے ان کا پورا چھپانا ضروری ہے۔ سفید کوٹ تو ہمیں ہر صورت پہننا ہوتا ہے، چاہے اسے کپڑوں کے اوپر پہنا جائے یا گاؤن کے اوپر سے۔ دوسرے طریقے میں خاص طور پر گرمی میں بہت مشکل ہے، لیکن اگر صرف سفید کوٹ پہن لینا کافی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس طریقے کو چھوڑنا ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ کی رائے درکار ہے، کیونکہ میں الجھن میں مبتلا ہوں۔ کالج اور اسپتال کے علاوہ ہم لوگ عام برقع کا ہی پورا استعمال کرتے ہیں۔ جواب: پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد۔ دور جدید کی باشعور نوجوان نسل نے جس طرح اپنے دینی اور ثقافتی تشخص کے حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں وہ قابل قدر ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین سے وابستہ رہ کر دور حاضر کی وسعتوں سے استفادہ کرنا چاہتی ہیں۔ اس پس منظر میں آپ کا سوال اسلام کے تصور لباس و زینت سے تعلق رکھتا ہے۔ لباس زینت کو چھپاتا بھی ہے اور زینت دیتا بھی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے سورہ نور کی آیت 31 میں یوں فرمایا ہے: اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے: شوہر باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنی لونڈی، غلام و زیر دست جو مرد کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں۔ یہاں زینت جس کا ترجمہ صاحب تفہیم القرآن نے بناؤ سنگھار کیا ہے، اگر غور کیا جائے تو جہاں زینت کا مفہوم و زینت سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں رکھ دی ہے، یعنی جسم کے خط و خال وغیرہ، وہاں اس سے مراد وہ زینت بھی ہے جو زیور یا غازہ وغیرہ کی شکل میں اختیار کی جاتی ہے۔ چنانچہ سینوں پر اوڑھنیوں کے آنچل ڈالنے کا تعلق اللہ کی بنائی ہوئی اور زیورات والی زینت سے نظر آتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ اگر لباس شوق اور چمکدار یا متوجہ کرنے والا ہو یا گلے کانوں میں زیور پہننا ہو تو اوپر سے چادر کو یوں گرا لیا جائے کہ خوبصورتی چھپ جائے۔ قرآن کریم نے زینت کے حوالے سے جو تعلیمات دی ہیں وہ نہ صرف متوازن ہیں بلکہ انسان کی ان خواہشات کے پیش نظر دی گئی ہیں جو وہ عام حالات میں پوری کرنا چاہتا ہے۔ اگر ایک خاتون زیورات کا استعمال کرنا چاہتی ہے تو وہ انہیں استعمال کرے، لیکن نمود و نمائش اور دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ نہ بننے دے۔ اسی لیے آیت کے آخری حصے میں یہ نہیں کہا گیا کہ پاؤں میں پازیب کا استعمال منع ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ پاؤں کو اس طرح مار کر چلنا کہ وہ اس پازیب کو ظاہر کر دے ممنوع ہے۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے پاؤں کو اس طرح جنبش دینا کہ گویا پازیب تو نہ پہنی ہو لیکن فیشن پریڈ میں چلنے کا تاثر بن جائے تو یہ بھی غلط قرار پائے گا۔ باعث زینتوں کو اسلام نے جائز بلکہ مستحسن قرار دیا ہے، جیسے شوہر کے لیے زینت کا اختیار کرنا یا مسجد جاتے ہوئے مردوں کا اچھا لباس اور وضع قطع اختیار کرنا۔ الاعراف آیت نمبر 31۔ پھر یہ بات بھی اسی سیاق میں فرما دی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں۔ جہاں تک سوال لباس کے اوپر گاؤن کے استعمال کا ہے، اگر آپ غور کریں تو سادہ لباس خود جسم کی زینت کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اس پر گاؤن استعمال کر لیا جائے تو پھر زینت کے چھپانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، چاہے گاؤن کی پیمائش قمیض کے لگ بھگ ہی ہو۔ لباس اگر ساتر ہے، یعنی شلوار قمیض جسم پر چست نہیں ہے، کپڑا اتنا باریک نہیں ہے کہ جسم نظر آئے، تو صرف اس ایسی چادر جو جسم کے اوپر کے حصے کو پوری طرح ڈھانپ لے اور جس سے سر کے بال اور گردن یا سینہ نظر نہ آئے، جلباب کی تعریف میں آتا ہے، جسے قرآن کریم نے متعین کر دیا ہے۔ آپ کے حوالے سے گاؤن اور اسکارف وہی کام کرتا ہے جو جلباب کا ہے۔ اس سے برقع کا مقصد بڑی حد تک حاصل ہو جاتا ہے۔ گاؤن سفید ہو یا براؤن یا گرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کالج اور ہسپتال کے علاوہ بھی اسکارف کے ساتھ گاؤن نما کوٹ کا استعمال پردے میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ گاؤن بڑی حد تک برقعے کا قائم مقام ہے اور خود زینت نہیں بلکہ زینت کو چھپانے کا ذریعہ ہے۔ واللہ علم الصواب۔